تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ دیکھو ان سے جن کی طرف بھیجے گئے تم سے پہلے اپنے رسول بنا کر ہم نے بھیجے تھے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، تو کیا بنائے ہیں ہم نے اللہ کے کچھ دوسرے معبود جن کی بندگی کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فقال، تو اس نے کہا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، میں تیرے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اب یہ بہت ایک بڑی بات تھی کہ فرعون کلیم کر رہا تھا کہ میں سب سے بڑا لارڈ ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بڑے دربار میں جا کر یعنی ایک بہت بڑی بےزتی کی اس کی، یہ کر میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوں، تیرا بھی کوئی لارڈ ہے جس کا تو بندہ ہے. فلما جاءہم بآیاتنا، جب موسیٰ آئے علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ لگے ان نشانیوں کا مذاق اڑانے. وما نوریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے، یعنی جو پہلی نشانی دکھائی گئی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں. قَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، ہر مرتبہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی، وہ مینڈکوں کا عذاب اور ٹڈیوں کا عذاب اور چچڑیوں کا عذاب اور خون کا عذاب، جب بھی مصیبت آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے یا ایھا الساحر، ارے جادوگر، معاذ اللہ، ادعو لنا ربک، ہمارے بہاف پر پکار نظر اپنے رب کو، بما عہد عندک، جیسے اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تمہاری بات مانے گا. فلما کشفنا اننا مہتدون، یعنی اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم لازماً راہ راست پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ فوراً اپنا وعدہ توڑ دیتے. ونادى فرعون فی قومہ، اور منادی کرائی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری ہی نہیں ہے؟ وہذی الانہار، اور یہ دریا، تجری من تحتی، میرے حکم سے چلتے ہیں. افلا تبصرون، تو دیکھتے نہیں ہو؟ اور پھر بڑی سخت بات کہی، یہ میں رکھیے گا، اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی کتنی توہین کی اس نے. وہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو کوئی ایک جملہ بھی چوز کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی بڑی بےزتی ہو گئی، ایک کم نہیں ساڑھے کو ہوتا. اب دیکھیے، ذہن میں رکھیے گا، یہ بات کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، جو زبان اجازت نہیں دیتی لیکن مجبوری ہے، اس ذلیل و حقیر سے، معاذ اللہ. ولا یکاد یبین، جو واضح بات بھی نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اترے اس پر سونے کے کنگن؟ او جاء معہ الملائکۃ، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے، مقترنین، قطار باندھے ہوئے. فاستخف قومہ، بس بے وقوف بنایا اس نے اپنی قوم کو. فاطاعوہ، لیکن انہوں نے اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کے سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو بنا کر رکھ دیا گئے گزرے اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون. اب یہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے، ایک بات تو یہ ذہن میں لائیے، شروع میں نے بتایا تھا، دوبارہ بتا دوں، کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ الرحمن بنی اسرائیل کا خدا ہے نا. ہر زبان کے اندر، ہم عربی میں اللہ کہتے ہیں تو انگریزی میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیرلل، گاڈ ود کیپٹل جی. ایسے ہی
عبرانی میں اللہ کے پیرلل گاڈ ود کیپٹل جی کے پیرلل جو لفظ تھا اللہ تعالیٰ کا نام وہ الرحمن تھا. تو بنی اسماعیل یعنی قریش مکہ یہ سمجھتے تھے کہ الرحمن تو بنی اسرائیل کا خدا ہے. اور شاید پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک دفعہ ڈکشنری میں لفظ کوئی اور ڈھونڈ رہا تھا میں, تو سامنے اللہ آ گیا. میں نے کہا اس کو دیکھ ہی لوں کیا ترجمہ کیا ہے آکسفورڈ نے, تو لکھا ہوا تھا ترجمہ گاڈ آف دا عربس. تو اسی طرح مکے والے یہ سمجھتے تھے کہ الرحمن جو ہے یہ بنی اسرائیل کا گاڈ ہے. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا جہاں بھی الرحمن آتا ہے تو میں یعنی جہاں وہ رحم کرنے والا مفہوم لازم ہو کرنا تو میں رحم کرنے والا کرتا ہوں, ورنہ الرحمن کا ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کر کے گزرتا ہوں. آپ نے شاید نوٹ کیا ہو یا نہ, نوٹ کر لیجئے. اسی طرح ان کا ایک اور کنسرن تھا, کہتے تھے کہ اچھا تم ہمارے خداؤں کو ادر دین اللہ جو بھی ہمارے خدا ہیں ان کو بڑی تنقید کرتے ہو, ان کی نفی کرتے ہو, اور جو عیسائیوں کے خدا ہیں عیسیٰ اور مریم ان کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہو. اب یہ مضمون آ رہا ہے, ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی, اذا قوموں کا منہ یصدون, تو تمہاری قوم نے شور مچانا شروع کر دیا. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو, کیا ہمارے خدا بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام. ما ضربوہ لک الا جدلا, نہیں دی تھی انہوں نے اس کی مثال آپ کے سامنے مگر کج بحثی کے لیے, پتہ ان کو بھی ہے. بل ہم قوم خصمون, اصل بات یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, یقیناً عیسیٰ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے اپنا انعام فرمایا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی مثال, اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً, اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تمہیں میں سے فرشتے. فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بننے کے لیے. لیکن سنس اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان بھیجے ہیں رہنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہیں وہ بھی انسان بھیجے ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ, اور بلا شبہ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے. فلا تمترن بہا, پس ہرگز تم ان کے بارے میں شک میں نہ پڑنا. واتبعونی, اور میری پیروی کرنا. ھذا صراط مستقیم, یہی ایک سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان, اور نہ روکے تمہیں شیطان. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات, اور جب عیسیٰ تشریف لائے علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ, قال قد جئتکم بالحکمہ, اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لے کے آیا ہوں. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ, اور یہ حکمت جو ہے یہ اصل میں انجیل کے لیے لفظ ہے قرآن مجید میں. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ میں تمہارے لیے واضح کروں. بعض الذی تختلفون فی, بعض وہ باتیں کہ جن کے اندر تم اختلاف رکھتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ان اللہ هو ربی وربکم, بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فَاعْبُدُوهُ, اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم, اس کے باوجود بہت سے گروہوں نے, لوگ جو گروہوں میں بٹ گئے تھے انہوں نے اختلاف کیا آپس میں. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. کس شکل میں؟ ایک دردناک دن کے عذاب کی شکل میں. هل ينظرون الا الساعة, کیا یہ قیامت کے منتظر ہیں؟ ان تاتیہم بغتۃ, کہ ان کو اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون, اور انہیں کوئی شعور ہی نہ ہو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, بڑے بڑے جگری دوست, خلیل کہتے ہیں دوست کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ, اس کی جمع اخلاء. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, بڑے بڑے گہرے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. جو دو دوست دونوں کے دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے صاحب ایمان, تو ان کی دوستی برقرار رہے گی. ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے کا حال پوچھنے والے ہوں گے, اور اپنے نوٹس ایکسچینج کرنے والے, حال احوال پوچھنے والے, گپ شپ لگانے والے.
یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے، کسی کام پر ریگریٹ بھی نہیں ہوگا تمہیں اور فیوچر کا کوئی فیئر بھی نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، گردش کرائے جائیں گے ان پر تھال سونے کے اور ساغر شراب کے، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور تمہارے لیے وہاں پر ہوگا وہ سب کچھ جس کو تمہارے دل پرسو کریں گے اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، لذت ملے گی۔ وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ رہی جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اس میں تمہارے لیے ڈھیروں لذیذ میوے ہوں گے۔ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن میں سے تم کھاؤ گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یقیناً مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ لا يفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا بلکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا ہم الظالمین، اصل میں وہ خود ہی زیادتی کرنے والے تھے۔ ونادوا، اور وہ پکاریں گے، یا مالکو، یہ مالک جو ہے جنت کا سب سے بڑا گارڈ ہے، اس کا نام مالک ہے، اور جنت کا جو جہنم کا سب سے بڑا گارڈ مالک ہے، اور جنت کا سب سے بڑا باغ رضوان ہے۔ علامہ اقبال میں شکوہ کے جواب شکوہ میں شروع میں ہے نا کہ میرے شکوے کو جو سمجھا تو وہ رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، تو وہ رضوان ہے جنت کا داروغہ، اور یہ مالک جو ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک سے وہ کہیں گے کہ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک مہربانی کر دے۔ اس کے جواب میں وہ کہے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، اصل بات کیا ہے کہ ہم آئے تھے تمہارے پاس حق لے کر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تمہاری اکثریت نے حق کو پسند نہیں کیا۔ ام ابرموا امرا، کیا اہل مکہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کسی اقدام کا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ایک فیصلہ ہم بھی کیے دیتے ہیں۔ ہم یحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ہم ان کی چھپی باتوں کو، ان کی سرگوشیوں کو اور ان کی جو رازوں کو نہیں سنتے، رازدانیوں کو؟ بلا، کیوں نہیں، ورسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں اور وہ لکھتے رہتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے کہو ان کان للرحمن ولد، اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے ہوتا، پہل کرنے والا ہوتا اس کی عبادت میں بھی۔ اس کو آپ دیکھیں نا کہ دیہاتوں میں، جہاں شہروں میں تو یعنی بالکل وہ چودراہٹ کا نظام ختم ہو گیا، دیہاتوں میں ابھی انٹیکٹ ہے کسی درجے میں۔ اب جو کسی کمی کا بیٹا ہے اس کو پیدائش سے ہی پتہ ہے کہ یہ بادشاہ ہیں چودھری لوگ اور ہم ان کے کمی ہیں۔ کمی جو ہے وہ جیسے چوہی صاحب کو سلام کرتا ہے اسی طرح وہ چوہی صاحب، بڑے چھوٹی چوہی صاحب سب کو سلام کرتا ہے۔ اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، تو اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہوتا تو اس کی عبادت میں بھی مجھے کوئی آر نہ ہوتا۔ یہ پورے قرآن مجید میں یہ مضمون اور کہیں نہیں ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان تمام باتوں سے جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو چھوڑو ان کو کہ یہ غرق رہیں اور منہمک رہیں اپنے کھیل تماشے میں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ جا ملیں، دیکھ لیں یومہم الذی یوعدون، اس دن کو جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی تو ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی الہ ہے۔
وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وتبارک الذی لہ السماوات والارض، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، وما بینہما، اور ان کے مابین بھی، وعندہ علم الساعہ، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، اور نہیں اختیار رکھتے وہ جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی شفاعت، کسی سفارش کا، ہاں الا من شہد بالحق، ہاں صرف وہ کر سکتے ہیں جو شہادت دیں حق کی، سچی گواہی دیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوں۔ ولا ان سألتہم من خلقہن، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان سب کو کس نے پیدا کیا، یعنی آسمان اور زمین کا ذکر ہو رہا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب، إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً یہ ایک قوم ہے جو مان کے نہیں دے رہی، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، لہذا اے نبی آپ درگزر کیجئے ان سے، وَقُلْ سلام، اور ان سے آخری سلام کہہ دیجئے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله